کیا کوئی سگا باپ اپنی 10 سالہ سگی بیٹی کو کئی ہفتوں تک باندھ کر اس پہ اتنا بے ایمانہ تشدد کرے کہ اس کی جس وقت لاش ملے تو اس کی لاش پر اس کے جسم پہ مختلف حصوں پر دانتوں کے نشان ہوں، جسم کے کئی حصوں پر استری کے نشان ہوں، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آئے کہ اس بچی کو کئی دن تک باندھ کے رکھا گیا اور اس کے منہ کے اوپر ایک پلاسٹک کا شاپر چڑھا دیا جاتا تھا کہ اس کو آکسیجن نہ ملے اور یہ تڑپ تڑپ کے مرے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا تو آپ کو اس خواب سے ہم حقیقت میں لے کے آتے ہیں۔ یہ بدبختی بھی بہرحال پاکستانی ہی کے حق میں آئی، اور ایک بدبخت انسان نے برطانیہ میں اپنی 10 سالہ بیٹی جس کا نام سارہ شریف تھا، جس کی سکرین پہ آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کو 1 سال پہلے بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ ایسا کوئی خبیث اور بدبخت انسان تھا کہ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش بجائے کہ ہاسپٹل پہنچاتا یا وہاں پہ کوئی ریسکیو یا کوئی جو بھی ایمبولینس سروسز تھی اس کو کال کرتا، یہ اس کی لاش اسی اپارٹمنٹ میں چھوڑ کے فوری طور پہ اپنی دوسری بیوی جو کہ سارہ شریف کی سوتیلی ماں تھی، اور اپنے بھائی جو کہ سارہ شریف کا چاچا بنتا تھا، اس کے ساتھ پاکستان جو ہے فوری طور پر فرار ہو کر آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں داد دوں گا برطانیہ کے جوڈیشل سسٹم اور جو وہاں کا نظام انصاف ہے اس کو، کہ انہوں نے 1 سال کے اندر اس بدبخت انسان کو، تمام اس کے فیملی ممبران جنہوں نے اس قتل میں کسی نہ کسی صورت میں کردار ادا کیا، ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ریکارڈ ٹائم پر ان کو سزا بھی سنا دی۔ آج ان بدبخت جو یہ کردار تھے انہیں سزا سنائی گئی ہے۔ سارہ شریف جو 10 سالہ بچی تھی، اس کے قتل کے الزام میں اس کے سگے والد عرفان شریف کو 40 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ 40 سال پورے ہونے کے باوجود بھی اس کو رہائی نہیں دی جائے گی، جس انداز میں اس نے حیوانیت رچائی، اپنی سگی بیٹی کو بے ایمانہ انداز میں قتل کیا۔ آپ کو اس قتل کی تمام تر ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ اس کے سگے باپ کو 40 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یہ عمر قید ہے، اور بتایا گیا کہ انشور کیا جائے کہ کسی بھی صورت اس کی سزا 40 سال سے کم نہ ہو، اور 40 سال کے بعد بھی اس کو رہائی دینی ہے یا نہیں دینی یہ بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اس بدبخت انسان کی بیوی سارہ شریف کی سوتیلی ماں ہے، جو اس پوری واردات کے دوران اس کو جو ہے ہمت دیتی رہی اور اپنی خنس نکالتی رہی، اس کا نام بنش بطول ہے، اس کو 33 سال کی سزا ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی کہا گیا کہ عین ممکن ہے کہ اس کی بھی 33 سال کی سزا پوری ہونے کے باوجود اس کو رہائی نہیں دی جائے گی۔ اور جبکہ سارہ شریف کا جو چاچا ہے جن کا نام فیصل ملک بتایا جا رہا ہے، اس کو 16 سال سزا سنائی گئی ہے۔ اس کا براہ راست قتل کے اندر کوئی بھی کردار نہیں تھا، لیکن اس نے اس قتل کو چھپانے میں اور ان کے ساتھ فرار ہونے میں اپنی عافیت سمجھی، اس وجہ سے اس کو 16 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ سارہ شریف جو 10 سالہ بچی ہے جس کو بے ایمانہ تشدد کے بعد قتل کیا گیا، ناظرین ایک چیز کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب یہ حیوان بننے پر آتا ہے، جب یہ حیوانیت کرنا شروع کرتا ہے تو حیوان بھی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا، یہ فرعونوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، یہ جنگلی جانوروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس طرح کی حیوانیت رچاتا ہے۔ 10 سالہ بچی ہے سارہ شریف، برطانیہ کی رہائشی تھی، اور یہ جو بدبخت انسان ہے عرفان شریف یہ پاکستانی کا رہائشی تھا، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے برطانیہ شفٹ ہوتا ہے۔ 2009 میں ایک برطانوی خاتون کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور 2011 میں اس کو یہ پھول جیسی بیٹی سارہ شریف کی صورت میں ملتی ہے، 11 جنوری 2013 کو۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصہ ان کی شادی چلتی ہے، اور اس کے بعد اس انسان کی اس عورت کے ساتھ نہیں بن پاتی اور یہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں یہ اس کی دوسری بیوی بنش بطول آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے سوتیلی ماں جو ہوتی ہے وہ سوتیلی ماں ہی ہوتی ہے، اور سوتیلی ماں اگر آپ کی زندگی جیرن نہ کر دے تو اس کو سوتیلی ماں کون کہے گا؟ بہت بہت اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن نارملی ہمارے معاشرے میں جو ایک سوتیلی ماں کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ سوتیلی ماں جب تک آپ کی زندگی جیرن نہ کر دے، آپ سے آپ کی سانسیں نہ چھین لے، اس کو سوتیلی ماں کون کہے گا؟ تو بہرحال اس بدبخت عورت کی انٹری کے بعد جو عرفان شریف تھا وہ باقاعدہ طور پہ ایک جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس 10 سالہ بچی، آپ سوچیں 10 سالہ بچی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ دنیا ہے، یہاں کرنا کیا ہے، یہاں پہ کیوں آیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور عرفان صدیقی اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ مل کے اس وقت تک جانور بن چکا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک بے ایمانہ تشدد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس 10 سالہ بچی کو کئی سال تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جج صاحب نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ اس بچی کو یہ معمول محسوس ہونے لگ گیا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کو کئی مہینے رسیوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا، اس کے پورے جسم میں جو ہے دانتوں کے نشان تھے، مطلب کہ اس کے جسم پہ بائٹس کیے جاتے تھے۔ وہ عین ممکن ہے ابھی پوسٹ مارٹم میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ وہ دانت کے کس کے نشان تھے،
کوئی تیسرا بندہ تو آ کے دانت کے نشان تو نہیں لگا سکتا تھا, یا وہ 10 سالہ بچی کو کوئی باہر کا بندہ آ کے تو نہیں چک مار سکتا تھا. وہ تو یہی دو شیطان تھے جو اس کو کئی سالوں تک جو ہے حیوانیت کا جو ہے نشانہ بناتے رہے. اس کے جسم پہ مختلف حصوں پہ بائٹس کے نشان تھے, اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ استری کے نشان موجود تھے. اور اس گھر پہ جہاں پہ اس کی لاش برآمد ہوئی, جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے, یہ عرفان شریف صاحب, اس سے کچھ فاصلے پہ, بالکل چند قدم کے فاصلے پہ ایک بیٹ ملا اسی روز لاش کے ساتھ, جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ خون کے نشان تھے. اور اس بدبخت انسان نے کورٹ میں, ایک تو جس طرح انداز میں اس نے اقرار جرم کیا وہ بڑا ڈرامائی تھا. اس کو یہ وہاں سے قتل کرنے کے بعد پاکستان آ گیا, اور اس کو پاکستان میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن یہ روپوش تھا. اس کے بعد یہ دوبارہ برطانیہ کا سفر کرتا ہے, جیسے ہی ایئرپورٹ میں پہنچتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 6 دن تک بضد رہا کہ میں نے نہیں کیا کچھ, اس پورے قتل کی واردات میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. 7ویں دن اقرار کرتا ہے, اور جب اقرار کرتا ہے تو کیا بدبختی کا اقرار کرتا ہے, بتاتا ہے کہ میں اس کو بیٹ کے ساتھ مارتا رہا, میں اس کے منہ کے اوپر پلاسٹک کا بیگ چڑھا دیا کرتا تھا, اور میں اس کو مختلف حصوں پہ استری لگایا کرتا تھا, اور میں اس کے مختلف جسم کے حصے پہ بائٹ کیا کرتا تھا, اور اس پوری واردات کا اور اس بچی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں. اور جب اس نے اقرار جرم کیا, جج صاحب نے جب اس کو سزا سنائی, تو سزا سننے کے ساتھ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے جو ہیئرنگ سننے آئے تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ تالیاں بجائی. حالانکہ نارملی ہم جانتے ہیں کہ جو یہ فارنرز ہوتے ہیں, یہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی مطلب کہ یہ جو سنگین نوعیت کی سزائیں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن جب اس کو 40-45 سال کی سزا سنائی گئی تو وہاں پہ لوگوں نے تالیاں ماری کہ ویری گڈ, یہ آپ نے اچھا کیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچی کو کئی دن تک باندھ کے رکھا گیا, نہ کھانا دیا جاتا تھا, پھر اس کے بعد اس کے سر پر چوٹیں تھی, پورا جسم جو ہے اس میں مختلف جو ہے زخم تھے, اور وہ زخم مختلف نوعیت کے تھے. جہاں سے بیٹ ملا جس کے اوپر بچی کے خون کے نشان تھے, ڈی این اے موجود تھا, اس کے بعد وہاں پہ راڈ پڑے ہوئے تھے, سوئیاں پڑی ہوئی تھیں جس کے اوپر بچی کے خون اور دیگر اس کے ڈی این اے کے سیمپل موجود تھے. اور انہوں نے مارنے کے بعد وہاں سے راہ فرار اختیار کی, لاش اور سب کچھ وہاں پہ چھوڑا, فوری طور پہ پاکستان کی ٹکٹ کرائے اور پاکستان آ گئے. ان کے پاکستان پہنچنے کے کئی گھنٹوں بعد اس 10 سالہ بچی کی لاش ملی. اور آپ سوچیں کہ ایک 10 سالہ خوبصورت بچی کی لاش خون میں لت پت مل رہی ہے, اس کے جسم پہ مختلف نشانات ہیں, کہیں پہ اس کی چمڑی ادھیری گئی ہے, کہیں پہ اس کے جسم کو کاٹا گیا ہے, کہیں پہ اس کے جسم کو جلایا گیا ہے. آپ سوچیں کہ جس نے بھی وہ لاش کو ریکور کیا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو بہرحال یہ جو برطانیہ کا نظام انصاف تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس 10 سالہ بچی کو, کیونکہ وہ برطانوی نیشنل تھی, اس کی ماں وہاں کی رہائشی تھی, ہم نے اس کو انصاف فراہم کرنا ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے بہت سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے کیسز میں جس میں آپ کا اپنا کوئی فیملی ممبر انوالو ہو, مطلب باپ نے بیٹے کو مار دیا, یا بیٹے نے باپ کو مار دیا, یا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, یا بہن نے بھائی کو قتل کر دیا, یا بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. اس میں ہوتا کیا ہے, 2 سال بعد جی ساڈا اپنا منڈا ہے, جان والے ٹور گئے تے اپنا بچا لو تے فلانا, ہن بڑا ہو گیا, انہوں نے سمجھ آ گئی ہے. یہاں پہ کوئی فیملی ممبر کسی سگے فیملی ممبر کو مار دے تو اس کو سزا ہی نہیں ہو پاتی, انلیس کہ کوئی ریاست اس میں کردار ادا کرتے ہوئے ریاست اس کی مدیت آن کر لے. یہاں پہ وہ دوسرے تیسرے سال معاف کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک بدبخت انسان تھا, اس نے اپنی 2 بہنوں کے گلے کاٹ دیے تھے, اور 1 سال کے اندر اندر اس کو اس کے والدین نے معاف کر دیا تھا, بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا تھا. اور یہاں پہ اگر کسی بڑے فرعون نے, جس کی جیب بھری بھی ہے, جس کی گاڑی بڑی ہے اور اس کی ٹینکی بڑی بھی ہے پیٹرول سے, اس نے کوئی کر دیا تو وہ تو عدالت بھی نہیں جائے گا, وہ کہے گا بھائی میں نہیں آ رہا, میرا دل نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اب آپ کے پاس اتنا پیسہ تو آپ کو اتنا تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم 3rd ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں, اگر آپ نے کوئی 2-4 بندے مار بھی دیے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس پیسہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے دولت دی بھی ہے, تو اتنا تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بہرحال ان شیطانوں کو جو کہ ان کے ملک سے فرار ہو چکے ہوئے تھے, ہمارے ہاں تو یہی ہے, جو شخص کسی کا قتل کرتا ہے وہ سب سے پہلے ٹکٹ کٹاتا ہے, اگر تو اس ٹائم تک اس کا نام ECL میں ڈال گیا ہوا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ پکڑا جائے, ورنہ یہاں پہ قتل کرنے کے بعد لاش بعد میں ملتی ہے, اگلا جو ہوتا ہے وہ کسی ایسی کنٹری میں بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی پہنچ ہی نہیں ہوتی. برطانیہ نے ان کی یہاں تک پیچھا کیا, یہاں پہ بھی ان کے پیچھے پڑے رہے, اور جب یہ وہاں پہ دوبارہ پہنچے تو انہیں فوری طور پہ جہاز سے ہی گرفتار کر لیا گیا, اور ان کو میرا خیال ہے کہ 3, 4 یا 5 دن کے اندر اندر سزا سنائی گئی. میرا خیال میکسیمم یہ ان کی گرفتاری کے بعد یہ 15 دن نہیں ہوئے, اور ان کو جو سنگین نوعیت کی سزا سنائی گئی. اور اب یہ جو بدبخت کردار ہے یہ سالہ سال سلاخوں کے پیچھے رہیں گے, اور جو اس طرح کی پڑھی لکھی ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں, ہم اپنی بات نہیں کر رہے, یہ برطانیہ, امریکہ, یہ اس طرح کے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں. ان لوگوں کو بطور ایک
बुरी मिसाल के तौर पे इनका नाम डिस्कस होने लग जाता है, किसी को बुरा भला कहना हो या गाली देनी हो तो उस बंदे के नाम के साथ बुलाया जाता है। बहरहाल बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये तमाम बदबख्ती भी पाकिस्तानियों के क्रेडिट में आई। ये एक पाकिस्तानी था जिसने हैवानों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, शैतानों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तमाम फिरौनों को पीछे छोड़ दिया और अपनी सगी बेटी को, एक सुतेली माँ, जाहिर बात है कि कोई भी शख्स सोच सकता है कि कैसे कोई वालिद अपनी सगी बेटी पे इस तरह की हरकत कर सकता है। उसके साथ एक पार्टनर आ चुका हुआ था सुतेली माँ की सूरत में, वो उसके ज़हन में शैतानियत भर रही है। और जब एक बार इंसान शैतान बन गया तो भूल जाए वालों को, फिर वो रोज कोई ऐसे चंद चढ़ाएगा, कोई ऐसी हरकत करेगा कि एक आम इंसान उसको सोच भी नहीं सकता। वो कहेगा ये किसी के ज़हन में कैसे आ सकता है। तो बहरहाल इन तीनों बदबख्त किरदारों को सजा हो चुकी है और ये केस रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल हो चुका है। 1 साल पहले ये कत्ल हुआ था, 1 साल इसमें जो तखीर आई है वो भी इसलिए आई कि ये लोग फरार थे। जैसे इन्हें पकड़ा गया, विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक इन लोगों को सजा सुना दी गई है। अब 40 साल बाद अल्लाह ताला आपको भी हयाती दे, मुझे भी हयाती दे, अगर हम हुए तो बताएंगे कि इन्हें 40 साल बाद छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। लेकिन ये एक तरह से लाइफ टाइम जो है वो कैद है और ये इनकी अब जिंदगी के साथ ही ये कैद खत्म होगी। ये अब तक की डिटेल्स थी, इसमें कोई मजीद कोई डेवलपमेंट मेरा नहीं ख्याल आएगा क्योंकि इनको अब सजा हो चुकी भी है। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट आएंगे तो वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।